مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر پرویز رحمت مسیح ہے اور خداوند مجھے اپنی خدمت کے لیے دی لاسٹ ایج منسٹریز پاکستان کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور امریکہ میں استعمال کر رہا ہے۔ میں اس وقت جیمسی ٹیلی ویژن کا خاص طور پر شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع مہیا کیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کرسمس کا یہ مختصر پیغام بانٹ سکوں۔ اور کرسمس کا تہوار خوشیوں سے بھرا ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، چاہے مذہب کوئی ہے، نسل کوئی ہے، فرقہ کوئی ہے، سارے مل کر اس کو بڑی خوشی سے جو ہے مناتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اسی حوالے سے مل کر کچھ سیکھیں گے کہ ہم نے صرف کرسمس کا ایک پازیٹیو ویو دیکھا ہے، مجوسی دیکھے ہیں، چرواہے دیکھے ہیں، اور جیسے ہی دسمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے پوری دنیا میں کرسمس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی جاتی ہیں اور ہم دنیاوی تیاریوں میں جو ہے بہت مصروف ہو جاتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو تاکہ اچھا کرسمس جو ہے منا سکیں۔ گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے بناتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ان چیزوں سے تھوڑا ہٹ کر غور کریں ان انٹرپشنز پر جو کرسمس کے موقع پر زمین میں، آسمان پر رونما ہوتی ہیں۔ ان انٹرپشن میں جیسے مریم ہے کہ مریم کی مشکلات پر شاید ہم نے کبھی اس طرح سے غور نہ کیا ہو کہ مریم ایک ٹین ایج لڑکی 12 سے 14 سال کی ہے، اس کی منگنی یوسف سے ہوئی ہے اور اس سے پہلے کہ ان کی شادی ہو مریم حاملہ ہوتی ہے۔ اور جب یوسف اس بات کو جانتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ اپنے اندر یہ سوچتا ہے کہ شاید مریم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ لیکن جب خداوند کا فرشتہ اس کے خواب میں آتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈرے، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ روح القدس کی قدرت ہے، روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہے۔ اور جب فرشتہ یوسف کی رہنمائی کرتا ہے تو پھر یوسف بغیر کسی مشکل کے اس کو اپنی بطور بیوی اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ یوسف کے متعلق ہم بائبل میں سے پڑھتے ہیں کہ وہ ایک نیک اور راست باز شخص تھا۔ اس کے باوجود کہ جب اس کو مریم کے حاملہ ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جب خداوند کا فرشتہ اسے یہ خوشخبری بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو بچہ ہے وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے تو وہ اس کو بڑی خوشی سے اپنے گھر لے آتا ہے۔ اور مریم بھی اپنی مشکلات کے باوجود خداوند کا شکر کرتی ہے کہ میں تیری بندی ہوں، تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ اور مجوسیوں کا ہم اکثر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کو سجدہ کرتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے ان کی مشکلات پر بھی غور کیا ہے کہ وہ نہ کرسچن ہیں، نہ وہ یہودی ہیں، غیر قوم ہوتے ہوئے وہ اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں، اور امیجن کریں کہ اس وقت ان کا جی پی ایس صرف وہ ستارہ ہے جو انہوں نے دیکھا ہے، اور پوری رات وہ سفر کرتے ہوں گے اور دن میں آرام کرتے ہوں گے، اور ہم نہیں جانتے کہ کتنا عرصہ لگا انہیں یسوع تک پہنچنے میں، لیکن ان کے اندر ایک خواہش، ایک تڑپ ہے کہ ہم اس عظیم بادشاہ کو، اس بادشاہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب ان ساری مشکلات کے باوجود جو انہوں نے سفر میں دیکھی ہوں گی، جب وہ اس بچے تک پہنچتے ہیں جو چرنی میں پڑا ہے، تو وہ اپنے قیمتی تحائف
ہی صرف اسے نہیں دیتے بلکہ جھک کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کو تحائف بھی دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اور اسی میں ہی جو ہے وہ بیت الحم میں اس کھلبلی کا سوچیں کہ جو بچوں کا قتل ہوتا ہے، ان ماؤں کے بارے میں سوچیں جن کے بچے جو ہیں مارے گئے ہیں۔ یسوع کے بارے میں سوچیں کہ جو اپنا آسمانی مقام چھوڑ کر، جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہ اپنا آسمانی مقام چھوڑ کر ایک انسانی جسم میں جو ہے اس دنیا میں آتا ہے۔ اور چرواہوں کا دیکھیں کہ چرواہے وہ لوگ تھے جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، جنہیں لوگ گھٹیا اور کم تر سمجھتے تھے۔ اور اگر آپ کبھی چرواہوں کو دیکھا ہو، ان کے ارد گرد یا کبھی ساتھ رہے ہوں، تو آپ یہ مان نہیں سکتے کہ چرواہے کس قدر ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، کس قدر ان سے بدبو آتی ہے، کہ خداوند کیسے کیسے اور کس طرح لوگوں کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خداوند نے ان کو چرواہوں کو فرشتوں کے ذریعے جو ہے خوشخبری دی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، غور کریں کہ بادشاہوں کے بادشاہ کی آمد پر، کہ جو دنیا کا خالق ہے، جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو کہیں سرائے میں یا کہیں اچھی جگہ کوئی نہیں ملتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آنا ہوتا ہے، اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہے تو ہم کس قدر جو ہے وہ تیاریاں کرتے ہیں، کس قدر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہمان کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ لیکن جو دنیا کا خالق ہے، اس کو جگہ ملی پیدا ہونے کی، تو کہاں؟ چرنی میں۔ اور غور کریں کہ یسوع کو اس دنیا میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ اس نے کوئی گناہ کیا، نہ اسے کوئی اتنی خاص ضرورت تھی، لیکن یسوع کو اس محبت نے جو وہ ہم سے رکھتا تھا، اس محبت میں ہوتے ہوئے اپنا آسمان چھوڑا، اپنا آسمانی جلال چھوڑا، آسمانی مقام چھوڑا اور اس روئے زمین پر آ گیا۔ اور کس لیے آیا؟ کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے۔ میرے عزیزو، ہم کرسمس پر بہت ساری رسمی اور دنیاوی تیاریاں کرتے ہیں، اور میں ایک اصل چیلنج جو ہے وہ آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کیا سارا کچھ کرتے ہوئے ہم چرچ بھی جاتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم پرستش بھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کے دل کی چرنی میں مسیح پیدا ہوا ہے؟ یہی ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ رسمی طور پر کرسمس ہم سال سے 10 سال 20 سال 40 سال 60 سال سے منا رہے ہیں، لیکن کیا کرسمس کا جو کرائسٹ ہے، جو منجی ہے، جو نجات دہندہ ہے، وہ ہمارے دل کی چرنی میں پیدا ہوا ہے؟ اور اگر ابھی تک بھی ہمارے دل کی چرنی میں پیدا نہیں ہوا، ابھی تک ہم نے اسے اپنا بادشاہ اور نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو پھر ہمارے لیے کرسمس کا ظاہری طور پر منانا، ایک دنیاوی طور پر منانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ کرسمس ایک خوشخبری ہے، ساری دنیا کے لیے ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آج ہم جس فیز میں سے گزر رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں کیسے کرسمس مناؤں، کرونا وائرس ہے اور جابز نہیں ہیں اور بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن میرے عزیزو، خداوند انہی انٹرپشنز کو اپنے کام کے لیے، اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، ان میں سے بھی ہمیں استعمال کرتا ہے۔ کرسمس وقت کچھ ہو، حالات کچھ ہوں، کرسمس کا پیغام ہمیشہ ایک ہی ہے: گناہوں سے نجات۔ ہمیں اور کوئی دنیاوی فارمیلٹی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جب تک ہم مسیح کو شخصی طور پر اپنا نجات دہندہ جو ہے وہ نہیں قبول کریں گے،
تو اس کا آنا میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی فائدہ مند یا کوئی بابرکت ثابت نہیں ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح کو آئے ہوئے بھی 2020 سال ہو چکے ہیں، جبکہ ہم اب اس کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی پہلی آمد سے فائدہ اٹھایا نہیں ہے تو پھر دوسری آمد بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ دوسری آمد اس کی کیسے ہوگی یہ ابھی موقع نہیں ہے کہ میں وہ ساری باتیں بتا سکوں۔ لیکن یسوع مسیح نے جو ابھی ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں کا بادشاہ قبول کریں، اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں، کبھی بھی حالات پر وقت پر فوکس نہ کریں بلکہ یسوع مسیح کی اس نجات پر فوکس کریں۔ کہ اس کا مطلب جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا وقت کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہوں، ایمینول وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تھا اور انہی حالات کو اپنی بادشاہت کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے یہ فکر نہ کریں کہ کرونا ہے میں چرچ نہیں جا سکتا۔ آپ عبادت جہاں بھی دل سے کریں گے، چاہے وہ آن لائن ہے، چرچز میں ہے، گھروں میں ہے، چھتوں پہ ہے، جہاں جہاں بھی اس کی عبادت ہوتی ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند جو ایمینول ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور میری دعا ہے کہ یہ کرسمس میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک حقیقی کرسمس بنے، اور ہم اس کو اگر ابھی تک نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر قبول نہیں کیا، تو مجوسیوں سے سیکھیں کہ اس کو پرستش کریں، اس کو سجدہ کریں، اس کو اپنا بادشاہ جو ہے قبول کریں، اور وہ اس مصرف بیٹے کے باپ کی طرح ہے جو ہمیشہ اپنے باہیں پھیلائے ہمارا انتظار کرتا ہے۔ ہم جب بھی اس کے پاس آتے ہیں، کیسے بھی گنہگار ہیں، خداوند ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے، کیونکہ وہ اسی لیے آیا کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میری طرف سے، خاندان کی طرف سے، منسٹری کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔